بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیوکار معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ ہم نے پہلا پارہ مکمل کرنے کے بعد دوسرے پارے کا آغاز کیا. دوسرے پارے کا ایک رکوع ہو چکا ہے. آج دوسرے پارے کا دوسرا رکوع اور سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع جو ہے انشاءاللہ آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب جلیل صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس کتاب خدا کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے. پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی ہے قبلے کے بارے میں، قبلہ تبدیل ہونے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. ہوا وہ مُوَلِّيهَا، منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو خیرات، نیکی کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ، لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کے سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تم جہاں بھی ہوگے تم سب کو اللہ جمع کرنے والا ہے. تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر لے گا، لے آئے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ اس کام پہ قادر ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کرنے پہ الحمدللہ ہمارے رب کی ذات قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے وہ بیت المقدس کا ایک کونا یہودیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، اور دوسری طرف عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے. تو ہر ایک نے اپنے اپنے یعنی کہ پسندیدہ جو ہیں وہ قبلے بنائے ہوئے ہیں، تو جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تو ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر اہل مذہب نے اپنا ایک منہج اور طریقہ بنا رکھا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ذکر کی ہے سورہ مائدہ کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی یعنی کہ ایک کو اختیار کرنے کی آزادی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے. ہدایت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، گمراہی کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کس کو اپنانا چاہتا ہے. سورہ دہر ہے 29ویں پارے کے اندر، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے لوگوں کے سامنے جو راستہ ہے وہ کھول دیا ہے. ٹھیک ہے، اب انسان کی مرضی ہے اما شاکرا و اما کفورا. اب وہ شکر والا ہدایت والا راستہ اپنانا چاہتا ہے یا کفر والا ناشکری والا راستہ اپنانا چاہتا ہے. یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد آگے یہ بات ذکر کر دی ہے
کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں تم خیرات کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بھلائی کے راستے پر گامزن ہو، اور یہ وہی الہی اور اتباع رسول ہی کا راستہ ہے جس سے تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ تو اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستبقوا الخیرات کا یہ حکم دیا ہے کہ تم جہاں بھی ہو نا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یعنی کہ آنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں جلدی کیا کرو۔ نیکی کے کام کے اندر کبھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، نیکی کے کام میں کبھی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ تم جہاں بھی ہو کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یعنی کہ اپنے آپ کو تیز کر لیا کرو۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْ حَيْثُ اپنا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے خرجت آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ لَلْحَقُّ، البتہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم جو بھی کر رہے ہو۔ تو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں بھی ہیں، جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ مسجد حرام کیا ہے؟ بیت اللہ، بیت اللہ جو الحمدللہ ہمارا قبلہ ہے وہ مسجد حرام کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہ حق ہے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہ حق بات ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ کوئی نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یا کوئی منمانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایسا حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخوبی جاننے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر لو اپنا چہرہ، شطرہ، اس کی جانب۔ ہاں جی، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 2-3 مرتبہ یہ بات بار بار دہرائی ہے، بار بار دہرائی۔ اللہ فرما رہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اگلی آیت پھر اسی سے شروع ہوتی ہے کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر تیسری بار اللہ نے فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں سے بھی یعنی کہ جہاں کہیں بھی ہو تم اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی جانب، یعنی مسجد حرام کی جانب، بیت اللہ کی جانب پھیر لو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ 3 مرتبہ کیوں دہرایا گیا؟ یہ یعنی کہ دہرایا اس لیے گیا ہے کہ اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے اس کی تاکید ہے، یعنی یہ حکم اب ایسا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس، کسی اور یعنی کہ طرف آپ منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ حکم دیا گیا تمہیں بار بار۔ اب اس کی تاکید کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے، اور یہ سارا سلسلہ اس لیے کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یعنی کہ لوگوں کے جو ذہنی خلجان جو ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ اسے بار بار دہرایا جائے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو راسخ کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو گاڑ دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک علت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور خواہش تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجوہات ذکر کی ہیں کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے چینج کیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، ہمارے نبی علیہ السلام اس بات کو پسند کرتے۔ تو دوسری علت یہ بھی ہے کہ اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے یہ ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ وہاں اس لیے دہرایا گیا کہ مخالفین کے اعتراض کا ازالہ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ مخالفین کون ہے؟ یہودی اور عیسائی، وہ مخالف ہی ہیں نا، وہ مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یعنی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے آج مکمل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل، کوئی حجت نہ رہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، لہذا مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کو کتنا واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ ولی اتم نعمتی، اور تاکہ میں پوری کروں گا اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، ولعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت والے راستے پر آ جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ اس لیے کیا، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور وہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی پہلی کتابوں کے اندر نا، جو پہلے ہم سے پہلے قرآن پاک سے پہلے تورات، انجیل اور زبور وغیرہ آئی ہیں نا، اصل میں ان کتابوں میں نا نبی علیہ السلام کا پورا تعارف موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں 28ویں پارے میں یہ بات ذکر کی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب کے اندر انجیل میں کروایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں تورات میں کروایا، اسی طرح داؤد علیہ السلام نے اپنی کتاب میں زبور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، اور ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہاں جی، ان کا نام یہ ہوگا، ان کے ساتھی ایسے ہوں گے۔ 26ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں فرمایا، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تو تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کا تعارف موجود ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا تعارف موجود ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کے قبلے کا تعارف بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو یہ قبلہ چینج اس لیے کیا کہ کہیں یہ مخالفین یہ نہ کہیں کہ یہ پیغمبر تو معاذ اللہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یا پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ظالموں سے مراد یعنی کہ ان کا بغض ہے، اہل کتاب میں سے جو یعنی کہ اپنے بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے پیغمبر آخر الزمان کا قبلہ یعنی کہ اس میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، تو وہ ہر چیز جانتے بھی ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا قبلہ یہ بیت اللہ ہے۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے سامنے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا نا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حسد کی وجہ سے نا طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لو جی یہ پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنا قبلہ ہی چینج کر لیا، ہاں جی یہ پہلے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو اس طرح کی باتیں نا جب انہوں نے کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ اس لیے کیا ہے کہ ان لوگوں سے آپ نے خوف نہیں کھانا، یہ لوگ کوشش کریں گے کہ پہلے آپ کو یعنی کہ اگر مجبور کریں کہ آپ دوبارہ بیت المقدس کی طرف آ جائیں تو پھر یہ ایک اور امید آپ سے لگائیں گے
کہ اب آپ جو ہے نا ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں، ہمارا دین بھی جو ہے وہ بھی اپنا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ دیا ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ یہودی اور عیسائی کل بھی اللہ کے رسول کے اور دین کے دشمن تھے، وہ آج بھی اسی طرح اپنی دشمنی کے اندر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فلا تخشوہم، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، بلکہ تم مجھ ہی سے ڈرو۔ تو ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی مشرکین کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا تو ان قریب یہ ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ تو آپ نے ان کی کسی قسم کی پرواہ نہیں کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی، تاکہ میں پوری کروں گا اپنی نعمت کو علیکم، تم پر، ولعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں رسول، منکم، تمہیں میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، ویعلمکم، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں وہ باتیں، ما لم تکونوا تعلمون، کہ جن باتوں کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب دیکھیے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کتنی اہم بات ہے، کتنی خاص بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح پہلے انبیاء آئے، جس طرح پہلے رسول آئے نا، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر بھی اپنا ایک نبی بھیجا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح ہم نے بھیجا ہے تم میں رسولا، ایک رسول، منکم، تمہیں میں سے، یعنی وہ رسول جو ہے وہ ہے بھی تم میں سے، یعنی نبی علیہ السلام مکہ کے رہنے والے تھے، آپ کے باپ دادا، آپ کے چچا، آپ کا خاندان سارا مکہ کا رہنے والا ہی تھا۔ نبی علیہ السلام کو انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب ہدا عطا فرمائی، قرآن پاک ایک عظیم آپ کو کتاب عطا کی، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سکھاتے ہیں۔ اب اس آیت کو ذرا غور سے سمجھنا ہے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، آیاتنا، یہ ہماری آیتیں ہیں، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب یہ پڑھی جاتی ہے تمہارے دلوں کے اوپر جو کفر، شرک، رب کی نافرمانی کا جو زنگ چڑھا ہے نا، یہ زنگ کو اتار دیتی ہے۔ یہ کتاب خدا ایک ایسی عظیم کتاب ہے، آپ غور سے پڑھیں، غور سے سنیں، اس کے اندر تفکر کریں، اس کے اندر آپ غور و فکر کریں تو کیا ہوگا، وَيُزَكِّيكُمْ، یہ کتاب تمہیں پاک کر دے گی۔ آپ اس کتاب کو جب غور سے پڑھیں گے آپ گناہوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، یہ کتاب آپ کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ جب آپ اس کتاب کو غور سے پڑھو گے آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، یہ کتاب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور کرتی ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتا ہے وہ پیغمبر تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، یعنی کتاب سے مراد قرآن پاک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن پاک سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت۔ یہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ دور حاضر میں نا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ حدیث تو جی 100 سال بعد لکھی گئی، کوئی کہتا ہے یہ حدیث تھی 200 سال بعد لکھی گئی، کوئی کہتا ہے یہ حدیث تھی 400 سال بعد لکھی گئی۔ یہ اتنی خباثت والی بات ہے، لوگ دین سے بھاگتے جا رہے ہیں، اور کافر اپنی سازش کے اندر کامیاب ہوتا نظر آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو دین سے متنفر کرتا ہے اور کمزور عقیدے والے، کمزور دل والے، کمزور ایمان والے کافر کی باتوں میں آ کے اپنے ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سمجھیے ذرا اس بات کو، بڑی اہم بات ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ تمہیں حدیث سکھاتا ہے۔ آئیے اس بات کو بھی ذرا سمجھیے، لوگ کہتے ہیں نا حدیث 100 سال کے بعد لکھی گئی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حدیث لکھی گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بیان کرتے نا وہ فوراً اس بات کو لکھ لیتے، جو بھی نبی علیہ السلام بیان کرتے آپ کی ہر حدیث کو وہ لکھ لیتے۔ تو باقی صحابہ سے کہنے لگے کہ آپ نا ہر بات نہ لکھا کرو، نبی علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی پیار میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ جو بھی فرماتے ہیں میں وہ بات لکھ لیتا ہوں، میرے دوست میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں کبھی پیار میں ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہر بات لکھا کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میری زبان سے حق کے سوا اور کچھ نکلتا ہی نہیں، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے، میں غصے میں ہوں میں پیار میں ہوں میں جس بھی کیفیت میں ہوں، میری زبان سے جو بھی نکلے گا وہ حق ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے، جب ہم حکم دیتے ہیں پھر ہمارے نبی بات کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں حدیث لکھی گئی۔ اب جو کتابی نسخے ہمارے پاس ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک نسخہ بخاری ہے، دوسرا مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داود ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، یہ جو نسخے ہمارے پاس ہیں نا یہ نسخے بعد میں لکھے گئے ہیں، حدیث نبی علیہ السلام کے دور میں ہی لکھی گئی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ پیغمبر آپ کو پاک کرتے ہیں، آپ کو کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، حدیث کی باتیں سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جن باتوں کے بارے میں تم نہیں جانتے، ایسی باتیں جن کا علم تمہیں نہیں، وہ باتیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، اللہ اکبر اللہ، یارو اتنی عظیم بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اب سمجھیے اس بات کو، یہاں پر الحمدللہ ہمارے 18 رکوع مکمل ہوتے ہیں، یہ 18ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو، میرے ساتھ کفر مت کرو۔ میں اکثر یہ بات ایسے بھی کہتا ہوں کہ لوگوں، اگر کسی محفل میں نا، کسی محفل میں 4 لوگوں میں بیٹھ کے کوئی ایم پی اے آپ کا تذکرہ کر دینا، خوشی سے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے کہ فلاں ایم پی اے نے مجھے یاد رکھا ہے۔ کوئی ایم این اے آپ کو یاد کر لینا، کوئی بڑا افسر آپ کو یاد کر لینا، کوئی ملک کا صدر، ملک کا وزیر اعظم، کوئی یعنی کہ بڑا آفیسر یاد کر لینا آپ کو 4 لوگوں میں بیٹھ کے، تو آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے کہ فلاں نے مجھے آج ایسے لوگوں میں بیٹھ کے یاد کیا۔ تو ذرا سوچو اس بات کو، جب ساری کائنات کا بادشاہ، جب تمام جہانوں کا رب، جب ساری یعنی کہ انسانیت کا خالق اور مالک وہ تمہیں بیٹھ کے یاد کرے گا تو وہ بات کتنی عظیم ہوگی۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کی ہے، آپ اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، اللہ آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے۔ آپ لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی گھر کے اندر موجود ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، بیوی بچے سارے موجود ہیں، یعنی آپ کے دوست احباب ہیں، مجمع میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ زمین پر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، عرش پہ بیٹھ کے رب آپ پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرشتوں، یہ وہی بندہ ہے نا جس کے بارے میں فرشتوں تم نے کہا تھا کہ اللہ اسے نہ بنانا، یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، دیکھو یہ میرا بندہ کیسے میرے دین کی باتیں کر رہا ہے، کیسے یہ میری جہنم سے ڈرتا ہے، کیسے یہ میری جنت کا طلبگار ہے۔ لہذا اکیلے بیٹھ کے بھی اپنے اللہ کو یاد کریں، محفل میں بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کریں۔ جب آپ اللہ کو یاد کرو گے اللہ آپ کو یاد کرے گا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تو نے صحت دی ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے ایمان دیا ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے زندگی دی ہے، اللہ تو نے ہدایت دی ہے، اللہ تو نے مال دیا ہے، اللہ تو نے اولاد دی ہے، اللہ تیرا شکر ہی شکر ہے۔ اللہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھیں
تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمیں کفر سے ناشکری سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ ہمیشہ اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو یاد کریں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو بار بار دہرائیں، معنی مفہوم اپنے ذہن میں رکھ کے دہرائیں۔ اللہم اے اللہ اعنی، اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر، اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما۔ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما۔ کس بات کی؟ علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اے اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ و شکری کا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اس بات کی توفیق عطا فرما۔ و حسن عبادتی کا، اے اللہ میں تیری عبادت کو احسن انداز میں ادا کر سکوں، اے اللہ میں اچھے انداز میں تیری عبادت کروں، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما۔ تو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم ذکر نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ میرے مالک کا احسان ہے نا، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم اللہ کی کتاب الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں اور کتنے ایسے بد نصیب ہیں جنہوں نے ساری زندگی میں ایک بار بھی قرآن مکمل نہیں کیا ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سالہ سال ہاتھ نہیں لگایا ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر بھی کروں، تیرا شکر بھی کروں، تیری عبادت بھی اچھے طریقے سے کروں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب جلیل ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔